सामीईन मुहतरम ये क्लिप नंबर 15 देखिए। करामत यह है कि कोई शख्स दुआ करे और अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल कर ले, बाकी को करके नहीं दिखा सकता। और उसके लिए तख्ते बिल्कीस का वाकया बयान करना, एक ही वाकया मुड़ छोड़ के, उसमें भी हज़रत सुलेमान ने कहा हादा मिन फضली रब्बी, वो पता नहीं कोई फरिश्ता था या वक्त के पैगंबर के साथ कोई और पैगंबर अटैच था। बाकी रह गई या सारियतुल जबल, वो भी रवायत ज़ईफ है हज़रत उमर से मुतल्लिक। इस आदमी ने या सारियल जबल वाली हदीस को कहा कि ये ज़ईफ़ हदीस है, और अब मैं इसके घर से सबूत दूंगा कि ये ज़ईफ़ हदीस है या सही हदीस है। इसका इल्मी बाप शेख अल्बानी, उसने इसको सही हदीस कहा। दो सबूत है मेरे पास, एक उसका ऑडियो क्लिप भी मौजूद है और दूसरा उसकी तहरीर जो कि सिलसिला अहादीस सहीहा के अंदर मौजूद है। और मिर्ज़ा के जो शागिर्द हैं और फॉलोअर हैं, वो जब भी हमारी उनसे कभी बहस होती है, वो फ़ौरन जनाब इस्लाम 360 से सिलसिला हदीस सही और बुखारी मुस्लिम की हदीसें धड़ाधड़ पेश करते हैं। तो उस इस्लाम 360 के अंदर सिलसिला हदीस सहीहा ये किताब भी मौजूद है। अब इस हदीस को इस किताब के अंदर मेंशन किया गया, अस्मा और रिजाल पर बहस की गई, और फिर आखिर में जो नतीजा निकाला अल्बानी ने, उसने कहा कि फल क़िस्सतु सहीहतुन, ये वाक़या पहली बात है कि ये सही है, और फिर साबिततुन, साबित भी है, और आगे लिखा वहिय करामतुन अकरमल्लाहु बिहा उमरा, और ये ऐसी करामत है कि जिसके साथ अल्लाह ने हज़रत उमर को नवाजा। इमाम अल्बानी ने, जो कि इसके नज़दीक इमाम है, उसने सिर्फ इसको सही नहीं कहा बल्कि इसको करामत भी माना, और ये इसको ना करामत मानता है ना इसको सही हदीस मानता है। और इसके बाद ये ऑडियो क्लिप भी देखिए। يعني بالنسبة لحديث يا سارية الجبل حديث موقوف كما جاء يعني في الصحيح، فيعني كيف ورد في الصحيح؟ لشهرته على ألسنة الناس، أليس هذا مما يفيد الناس أنه حديث موقوف لكن إسناده صحيح؟ نعم. سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیخ البانی ہے کون؟ اس آدمی کے نزدیک شیخ البانی کون ہے؟ یہ کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب صحابی رسول کی باری آتی ہے حضرت امیر معاویہ کی، تو ان کے فضائل بیان کرتے ہوئے اس شخص کو موت پڑ جاتی ہے، اور ایک وہابی بابی اس کے بارے میں یہ دڑا دڑ اس کے فضائل بیان کرتا جا رہا ہے، اور اپنی طرف سے اس نے فضائل بنائے ہوئے ہیں۔ اور وہ ہیں سعودی عرب کے محدث اعظم شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ان کی ڈیتھ ہوئی۔ 75 ایئرز تک انہوں نے احادیث پر ریسرچ کی، اور تمام علماء عرب نے یہ چیز یونینیمسلی ایگریڈ کی کہ وہ اس دور کے امام بخاری تھے۔ اور مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں اس نیلی چھت آسمان کے نیچے کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو حدیث میں ناصر الدین البانی سے زیادہ علم رکھنے والا ہو۔ انہوں نے پوری زندگی حدیث کی تحقیق میں انہوں نے صرف کی، اور انہوں نے اتنا بڑا کام کیا جو امت میں کچھ اور لوگوں نے بھی کیا لیکن ان کو اتنی مشہوری حاصل نہیں ہوئی۔ اور کچھ دوسرا، اس نے قرآن کی آیت کے بارے میں بات کی کہ سورہ نمل کے اندر جو موجود ہے، اس آیت کو یہ ضعیف تو کہنے کی جرات کر نہ سکا کیونکہ اس کو تھوڑی سی شرم آ گئی ہے، لیکن اس کے بارے میں کیا کہا کہ وہ پتہ نہیں کوئی فرشتہ تھا یا کوئی نبی تھا جو اٹیچ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ۔ ارے جاہل انسان، جب تجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے تو اس پر کیوں اپنے تبصرے جھاڑتا رہتا ہے؟ میں آپ کو تفسیر ابن کثیر دکھاتا ہوں جس کو یہ بندہ اچھی تفسیر کہتا ہے۔ اس تفسیر کے اندر حضرت ابن عباس جو کہ رأس المفسرین ہیں، انہوں نے اس بات کا قول کیا کہ مراد اس سے حضرت آصف بن برخیہ ہیں، جن کو اللہ نے بہت علم دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، وہ مراد ہے۔ اور اکثر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، صحیح ترین اور جمہور کا قول ہے کہ مراد آصف بن برخیہ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب کرامت تو ثابت ہو گئی، لیکن انکار کرنے کے لیے اس نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، کہ حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ تو میرے رب کا فضل ہے، جب میرے رب کا فضل ہے تو یہ کرامت نہ ہوئی۔ اتنا احمق آدمی ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہی یہی ہے کہ اگر اللہ کسی ولی کو کرامت سے نوازتا ہے، اپنے فضل سے ہی نوازتا ہے، عطا سے ہی کرتا ہے، کرم سے ہی ایسا کرتا ہے، جو بندہ یہ کہے کہ اللہ نے ولی کو کرامت نہیں دی، یہ اس کا خود اپنا کمال ہے اور اس کی اپنی طاقت ہے، اللہ کا کوئی کردار ہی نہیں ہے بیچ میں، ایسے شخص کو ہم مرتد سمجھتے ہیں، اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور کرامت ہوتی ہی اللہ کے فضل سے۔ تو اس آدمی نے اس کو کرامت بھی نہ مانا اور اتنا کہہ کر اس نے اس کو ٹھکرا دیا۔ حالانکہ اب میں اس تفسیر کا حوالہ دوں گا
جس کو اس مرزا نے صحیح تفسیر کہا اور کہا لوگوں کو کہ یہ تفسیر پڑھا کرو. یعنی قرآن حکیم کی اگر آپ نے تانا بانا سمجھنا ہے تو مولانا مودودی کی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن بیسٹ تفسیر ہے. تفسیر ابن کثیر بھی ہے جو شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ آئی ہے، اس میں ضعیف روایتوں کے اوپر حکم بھی لگ گئے، وہ بھی اچھی تفسیر ہے. احسن البیان جو سعودی عرب سے مفت قرآن حکیم دیا جاتا ہے وہ بھی بڑی مختصر اور جامع ہے. یہ ہم نے ساری اپنی ویب سائٹ ahlesunnatpak.com پہ رکھی ہوئی ہے. احسن البیان یہ وہ تفسیر ہے کہ جو صلاح الدین یوسف نے لکھی اور سعودی عرب سے چھپتی ہے. پاکستان کے اندر بھی اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. جونا گڑی جو ایک مولوی ہے اس نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے. تو اس ترجمے کے وہ ترجمہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ اس نے اس کو کرامت بھی مانا ہے. وہ کیا ہے یہ آپ عبارت دیکھیں اس کی. اس نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کرامت اور اعجاز کے طور پر اس آدمی کو یہ قدرت دے دی، اور یہ کرامت اور جو معجزہ ہوتا ہے یہ امور عادیہ کے خلاف ہی ہوتا ہے، ظہور پذیر ہوتا ہے. یہ اس کی جو ہے اس کی عبارت میں نے آپ کے سامنے رکھی حسن البیان کی. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس نے جو قرآن سے ثابت ہوتی ہے کرامت اس کو بھی نہ مانا اور حدیث کو بھی ضعیف کہہ دیا، اور ہم نے اس کے گھر سے آپ کو ثابت کر کے دیا کہ یہ کرامت بھی ہے اور جو حدیث ہے وہ صحیح حدیث ہے.